السلام علیکم ناظرین، پروگرام معاشی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کاسٹ آف کرپشن ان پاکستان، اور اس سلسلے میں ہم خاص طور سے بات کریں گے ایک ریفرنس پوائنٹ سے جو ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا لیٹسٹ رپورٹ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن پچھلے 2-3 سال میں بڑھ گیا ہے اور اس کی ریٹنگ ایز اے کرپٹ کنٹری بڑھ گئی ہے، یعنی خراب ہو گئی ہے۔ اسی دوران بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے نا اسی پیمانے پہ امپروو کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے بات کی ہے چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان سید عادل گیلانی صاحب کو۔ عادل گیلانی صاحب، ویلکم ٹو اوور اسٹوڈیو اینڈ تھینک یو فار کمنگ۔ آپ نے اپنے اتنے بیزی ٹائم سے یہ وقت نکالا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کافی نیوز میں رہی جب آپ کے لاسٹ رپورٹ آیا، اور حکومت وقت نے اس کو بہت ہی نیگیٹیولی لیا کہ جی اس سے بڑا ڈیمیج ہوگا ان کے ایفرٹس کو جو وہ کر رہے ہیں دنیا بھر سے پیسے وغیرہ لینے کے لیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ٹائمنگ واز ویری ڈیمیجنگ۔ آپ کی بڑی بحثیں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پہ جائیں، پہلے تو آپ تھوڑی سی ہمیں اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہاں بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ پھر اس کا جو میکانزم ہے، آپ کس طرح سے لوگوں سے رائے لیتے ہیں اور کس طرح سے یہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ کرپشن بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ دیکھیے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل از دا اونلی سول سوسائٹی آرگنائزیشن وچ از فائٹنگ کرپشن آل اوور دا ورلڈ۔ آل اوور ہر جگہ یہ ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا جو سیٹ اپ ہوا ہے جرمنی میں، برلن میں اس کا اسٹارٹ ہوا 1993 سے، اینڈ دین دے allowed the different countries to open the national chapters which have to take accreditation from the Transparency International. That's how it is, and we are accredited chapter of Transparency International. اس میں یہ ہے کہ we have to follow the code of conduct and the principle of transparency for transparency, and for ourselves to be the NGO itself to be transparent, and all our ایکشن شوڈ بی لیگل اینڈ اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ۔ تو ہمارا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر ہے، اٹ از اے ٹرسٹ فارم انڈر دا ایکٹ، ٹرسٹ ایکٹ آف پاکستان 1886، اینڈ اٹ ہیز 10 trustees and our registered with the FBR, and all our accounts are audited and they are on our website. تو یہ اس کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کیا جرمنی سے ہوتی ہے یا آپ لوگ لوکلی کرتے ہیں؟ The donors, there are international donors who are ready to support, but we are very choosy about the donors, and we just at the moment we accept the donation from the different donor agencies like European Commission, DFID, USAID, SDC of Switzerland, and they are our funders at the moment, and there is no individual who is funding us. And recently Siemens International and Siemens Pakistan, they tried to give donation, and because of some issues of administrative and legal and corruption issues with Siemens all over the world, you know that they have started this integrity system to improve their image, which was spoiled because of their official corruptions they committed all over the world in the last 10 years. We refuse that because it's the question is the credibility, and if Transparency International خود اگر کریڈیبل نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے بات کی کہ یہ سروے ہوا، کرٹیسزم ہوا، تو مین جو تھا ان کا ایوری بڈی فرسٹ آف آل یہ کہ جی یہ خود ہی خراب ہے، ان کا سروے خراب ہے، آدمی خراب ہے، باتیں شروع کر دی، بس دیٹس ناٹ دا ایشو۔ ان کا جواب آپ کو میں بتا دوں گا ایک ایک کر کے۔ دیٹ the first thing is about the transparency کہ یہ ہے پاکستان میں the survey which caused a problem to the present government was the global corruption report which was published somewhere in September، اور اتفاق سے وہ it was 17 یا 27 سپٹمبر تھی کہ وہاں پہ فرینڈز آف پاکستان کی میٹنگ ہو رہی تھی نیو یارک کے اندر، اینڈ فوزیہ وہاں پریس کلب پہنچ گئی فوراً؟ نہیں، اس کی رپورٹ جو ہے وہ پرنٹ ہوئی انٹرنیشنلی، اینڈ جب پرنٹ ہوا تو اس میں نیوز، ڈیلی نیوز پاکستان کے اخبار میں نیوز آئی ہے، دین اس کے بعد
سارے کے سارے ٹی وی چینلز آگے کہ یہ ملک دشمن ہے اور فرینڈ آف پاکستان کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کو سبوٹاج کر رہے ہیں. تو جب وہ بتایا گیا ان کو کہ دس از ناٹ دا کیس، دا رپورٹ ڈز ناٹ رپورٹ کرپشن آف دی گورنمنٹ آف پاکستان in any way, not the present government, not even the past government. It was a report of corruption by private sector. Acha. It nothing to do with the government corruption or like that. And it was all over the world. There were more than 100 countries participated. ہر ایک country کے اپنے corruption کی رپورٹ تھے. پاکستان کے 2 cases اس میں رپورٹ ہوئے تھے. ایک کہ how private sector does the corruption. So it is a report, it's not survey. Report is an authenticated document, and there were 2 cases reported there which were written by TI Pakistan. That one is the private sector, how they tried to manipulate the privatization of a steel mill. Acha. Right? Now that steel mill case was quoted there, اور اس کو جب سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا, that was the one case. And another case was about the banking cartel which was penalized by competition commission. 7 banks they made it. تو یہ اس چیز کے بارے میں تھا. اور اس میں ایک چیپٹر میں ہر کنٹری سے پوچھا تھا واٹ از دی پوزیشن آف اینٹی کرپشن ایفرٹس ان یور کنٹری. تو 1 line sentence was that the NRO issued by the General Musharraf has legalized corruption in Pakistan. And at that time, because NRO was effective, the government took it very badly. No, the legislators, the parliamentarians, they were not to be tried under corruption law. Because NRO کے آرٹیکل میں یہ کلیئر کٹ تھا کہ for NAB cannot take up a corruption case of a minister or a MNA or MPA or prime minister or president, which has to be presented to a ethics committee of parliament. Now ethics committee of parliament is also the same people. Was half from opposition, half from government. It was part of NAB ordinance, including Senate and the National Assembly. That committee was not formed for last 2 years. تو جب کمیٹی نہیں بنی تو لیگلائز تھا. اور اگر وہ کمیٹی بنتی ہوئی کیس ہوتا تو دیٹ پیریڈ جو ہوا تھا وہ اس دن سے کمیٹی بنی ہے اس دن سے لا افیکٹو ہوتا. تو پچھلا جو پیریڈ ہے وہ ایگزمپٹ تھا. دیر واز نو لا ان پاکستان. وہ تو NRO اسٹیک ڈاؤن کیا ہے کورٹ نے, اور اس کی وجہ سے وہ چیز پیریڈ تھا بالکل فریڈم کا, جو چاہو کر لو, کچھ نہیں پوچھنے والا ہے. اور یہ چیزیں وہ ہم نے کہا اس پہ جو ہے لڑائی شروع ہو گئی, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تھا. کہ نے جب کہا بتایا کہ یہ ہماری رپورٹ میں کہیں کرپشن کا ذکر نہیں ہے, تو کہ نہیں یہ تو. اچھا تھوڑا سا وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا ذرا بتائیں گے کہ بنگلہ دیش میں کیسے امپروومنٹ آ گئی اور ہم کیوں نہیں. تو اس میں تو سیدھی کیونکہ بنگلہ دیش از کلوز ٹو اس, ہمارا پارٹ ہوتا تھا. دیکھیں پاکستان, وی گو بیک ٹو دا ہسٹری. 1947 11 اگست 1947 قائد اعظم محمد علی جناح ایز دا پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایڈریس دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ان کراچی. 11 اگست 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا. اینڈ ان دس اسپیچ ہی سیڈ دا فرسٹ پرابلم از دی لا اینڈ آرڈر وی مسٹ ایڈریس, اینڈ سیکنڈ ایشو از دی کرپشن. وی آر دا موسٹ کرپٹ ان دا ورلڈ. وی ڈونٹ سے that it is not there, and assembly when it comes in power they must address this issue. تو یہ اس وقت سے کرپشن کا ایشو چل رہا ہے, اور وہ ایشو جو ہے آج جو ہے پوزیشن وہی ہے. اس وقت جب 11 اگست میں ایک کنٹری تھا انڈیا, اس کا پاکستان بنگلہ دیش پارٹ تھا. پھر 71 میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی الگ ہو گئے, 3 کنٹری بن گئے. تو اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا ور موسٹ کرپٹ. جب رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 93 میں اسٹیبلش ہوئی, 95 میں آئی, اور اس میں سیکنڈ رپورٹ 96 کی تھی. پاکستان واز دا سیکنڈ موسٹ کرپٹ کنٹری آؤٹ آف 39. تو اس میں پاکستان all countries are not covered. اس وقت 39 تھے, آج 180 کنٹریز ہیں. 180 کنٹریز کورڈ ہیں. اس میں ہماری رینکنگ کیا ہے ابھی؟ ابھی ہماری رینکنگ جو ہے ہماری ہے 44 یا 45 ہے آؤٹ آف 180. We were better before last year. لاسٹ ایئر ہماری 49 تھی, 5 اسٹیپ نیچے, اور ہمارا اسکور بھی اسکور ہے 0 از دا موسٹ کرپٹ اینڈ 10 از دی کلینسٹ. تو 2.6 تھا, 2.5 اسکور ہو گیا ہمارا. بنگلہ دیش واز دا موسٹ کرپٹ ان 1999, 2000, 2001, 2002. اچھا. پاکستان واز
27, 28 out of 150, 145 countries. اور ان کا اسکور ہوتا تھا 1, 2, پاکستان واز 2.7, 2.5 and the ranking was this year we are same. اچھا تو دس از دا امپروومنٹ ان بنگلہ دیش. اور اس کا جو آپ دیکھیں گراف یہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے آج 87 روپیز ہے, بنگلہ دیش کا ٹاکا جو ہے 70 روپیز ہے. اٹس 50% بیٹر دین us. And this is what it is. Corruption directly relates to the development and economy. Inversely proportional. اگر کرپشن زیادہ ہے اس کنٹری میں غربت زیادہ ہوگی, اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ خراب ہو جائے گی. تو یہ دس از واٹ اٹ از اینڈ وی ہیو گیون دس پریزنٹیشن آل اوور. آپ ہمارے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. اچھا, اس کو پرائم منسٹر نے اپریشیٹ کیا تھا؟ پرائم منسٹر کا تھا جب ہماری رپورٹ آئی, اس کے بعد نیکسٹ رپورٹ جو آئی تھی وہ کرپشن پرسپشن انڈیکس کی آئی تھی جو رینکنگ کی. تو وی ہیو gone to the Prime Minister that Pakistan is getting bad name and this is the report which is coming, so you must then we had a discussion and then he said okay, give us suggestion. Then on 17th of November the report was published and he formed a committee of reforms where Finance Minister Shaukat Tareen was made the chairman and 8 secretaries, federal secretaries were made the member of committee and Transparency International to address why this corruption in Pakistan and how to reduce it. اس کی بھی میٹنگیں 2 ہو چکی ہیں ہماری کمیٹی کے ساتھ and we have submitted 13 recommendations which have been appreciated by the committee and they are in process of approval. اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کر لیں گے تو پاکستان will start getting the loan and fund. بندہ فرینڈ آف پاکستان یہ کوئی نہیں دے رہا. وجہ یہ ہے کہ ہمارا امپریشن کہتے ہیں کہ آپ کو ہاتھ پہ تو دیں گے ہی نہیں, آپ کھا جاؤ گے. پرسپشن خراب ہے نا, تھرو این جی او دے دیں گے, تھرو رپورٹس آ رہی ہیں. اچھا رپورٹ جاتا ہے کہ سروے کا سروے وی ڈونٹ ڈو دا سروے. جو سی پی آئی سے اس پہ بتایا کیونکہ اس پہ بڑی لڑائی منگاوا ہوا کہ ہو رپورٹس. اب اس پہ دیکھیں نا, افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کہا منسٹر جو تھے انفارمیشن, انہوں نے کہا جی آئی ڈونٹ بلیو ان دس رپورٹ. انٹیریئر منسٹر نے کہا جی ان کا سروے غلط ہے. فوجی عوام نے کہا سروے غلط ہے. اوکے, دے آر ناٹ کمپیٹنٹ. بٹ وہ جو ایک پرائم منسٹر نے تو دیکھا نا کمیٹی بنائی, ہاں بنا دی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے ہمارے گورنر پنجاب, انہوں نے کہا جی آئی ڈونٹ ایگری ود دی سروے. وہ تو تاثیر صاحب جو ہے وہ تو خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. پھر کیسر بنگالی اکنامسٹ ہے. بھائی یہ رپورٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک کا سروے ہے. یہ جو سی پی آئی ہے دے آر دی سرویز آف کرپشن بائی ورلڈ بینک, بائی آئی ایم ایف, بائی ایشیا ڈیولپمنٹ بینک. دے آر ڈوئنگ اٹ فار دیئر انویسٹرز فار لاسٹ 30-40 ایئرس. تو ٹی آئی نے ان سبوں کا سروے جمع کر کے ایک انڈیکس کامائن بنا دی ہے کہ بھائی ان کے وہ دے ڈو اٹ فار دی پروٹیکشن آف دیئر فنڈس in that country. اس میں آج ہم بھیج رہے ہیں پیسہ پہنچے گا بھی, واپس آئے گا نہیں آئے گا, خرچ صحیح ہوگا نہیں ہوگا. وہاں لا اینڈ آرڈر کیسا ہے, وہاں جوڈیشری کیسی ہے, وہاں پہ ڈیموکریسی کیسی ہے. دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ them جیسے کمرشل بینک ہے. بالکل, آپ کسی ایسے کمپنی میں پیسہ نہیں لگائیں گے جہاں چوری ہو رہی ہو. چیز ہے کیونکہ وہ جہاں چوری ہو رہی ہے وہ کمپنی تو بیٹھنے والی. جب آیا تو میں نے یہ ٹی وی پہ آگے ان سے کہا کہ چلو یہ لوگ جو ہے ان کو تو نہیں پتا یہ جو ہے عام آدمی ہے, مگر یہ اس قسم کے لوگ ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. ورلڈ بینک نے اسٹاپ کر دیا کہ جب سروے کے ورلڈ بینک کو نہیں مانتا گورنمنٹ آف پاکستان, وائی شوڈ دے فنڈ. فرینڈ آف پاکستان نے کہاں پیسہ دیا آپ کو, روک لیا. ہاں بالکل, مطلب یہ کہ وی مسٹ ناٹ جسٹ سے اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن. کامن آدمی کے حساب سے اگر یہ بات کہی جائے کہ کوئی انسان اپنے آئینے میں چہرہ دیکھے, وہ چہرہ بہت برا ہو, تو بجائے اپنے چہرے کو ٹھیک کرنے کے شیشے کو توڑنا شروع کر دے. تو آپ لوگ تو شیشہ ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. شیشہ بھی نہیں ہے, دیکھیے جو ہے وہ ہے. جو نہیں آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ ہمارا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کوئی پرسنل ویو نہیں ہے. اٹ از ناٹ اینکرز ہوتے ہیں یا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وی آر ناٹ دیٹ. وی آر اونلی رپورٹنگ دا رپورٹس اینڈ دا سروے اینڈ دا فیکٹس اینڈ آل اوور رپورٹس آر آن پبلک ریکارڈ اویلیبل ان دا ڈاکومنٹ. میں نے ویب سائٹ پہ آپ کے پڑھا تھا کہ گیلپ کو آپ یوز کرتے ہیں فار سروے, اور اس میں جو 13-14 کوسچنز. گیلپ کا جو ہے وہ گلوبل کرپشن بیرومیٹر کے لیے گیلپ کو کانٹریکٹ دیا تھا انہوں نے کہ اس میں لوکل کمپنی گیلپ نہیں, انٹرنیشنل ہے, پوری دنیا میں کرتی ہے وہ, اور اس میں سیکٹرز کی کرپشن کرتے ہیں. 4 رپورٹس وچ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی ایشوز. ون از دی کرپشن پرسپشن انڈیکس جو کہ یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ہوتی ہے. دوسرا گلوبل کرپشن رپورٹ جو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی تھی, اس سال جو ہے انوائرمنٹ کی ہے جو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے.
ایک از گلوبل کرپشن بیرومیٹر جو کہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں سیکٹر وائز کرپشن جوڈیشری میں کتنی ہے، آرمی میں کتنی ہے، اس میں کتنی ہے، وہ سیکٹرز کا ہے. اینڈ ایک ہے برائبری پیئر انڈیکس، اچھا کہ کون سی کنٹری سب سے زیادہ برائب پے کرتی ہیں. وہ 2 سال سے ریگولر شروع ہوا ہے. اس کے اندر انڈیا، چائنا آر دا ٹاپ. اچھا ہاں، دے آر دا موسٹ کرپٹ کنٹریز. پاکستان اس سے پیچھے ہے تھوڑا. وہ اس کے اندر جو ہے کرائٹیریا یہ ہے کہ دوز کنٹریز آر انکلوڈیڈ ہوز گلوبل ایکسپورٹ از 1% آف دی گلوبل مارکیٹ. اچھا اچھا تو 20-22 کنٹریز آتی ہیں. ہم لوگ نہیں ہے اس میں، تو ہمارا تو کہاں ہوگا، ذکر ہی نہیں تو کہیں. یہ ہے کہ انڈیا اینڈ چائنا دے آر دا موسٹ کرپٹ، کہ دے گیو منی ٹو ٹیک ورک. اچھا، یہ جو بحث چلی تھی، یہ جو گیلپ کا سیمپل ہوگا پاکستان کے سلسلے میں، وہ کتنے لوگوں سے آپ نے پوچھا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک سائنس ہے، اس کے بارے میں بھی مطلب دیس پیپل دے ڈونٹ ریئلائز. سروے از اے پرسپشن. جب ان سے بات کرتے ہیں مجھے پرسپشن ہے، پرسپشن کا اردو میں ترجمہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ زبان خلق و نکال خدا سمجھو. کیونکہ کرپشن کا کوئی سائنٹیفک وہ I agree totally that there is nobody can call our president as a corrupt man. Nobody has a right because he has never been convicted by any court. Okay? So this is what is perception میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا ڈپارٹمنٹ خراب ہے، فلانا اس کا یعنی ریپوٹیشن خراب ہے، تو اٹ از دیٹ. تو پرسپشن کیا ہے، مگر پرسپشن جو ہے وہ ایسے نہیں بنتی آٹومیٹکلی نہیں بنتی ہے. کوئی کسی کو کہہ دے کہ یہ 20% کرپٹ ہے یا 5% ہے، کوئی نہ کوئی جہاں پر بھی دھواں اٹھتا ہے وہاں نیچے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور سروے جو ہے اس کا سروے کے ایک پوری سائنس ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ایسا تھوڑا سا ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.